بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایکچولی ریوارڈ ہے کیا زندگی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں ساری زندگی گزار دی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, ہر طرح سے دیا, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی کیا ہے, میں کہوں گا عزت. عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی, وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے. دیکھتے ہیں بعض لوگ کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. اس کو بچے کو جب آپ نے کتاب ہاتھ میں دے دی نا تو وہ پھر کمپلسیو ریڈر بن جاتا ہے. ایونچولی ریڈنگ بیکمز دیئر ہیبٹ اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. اچھا اسپورٹس مین آج بھی ہوں اپنی عمر کے حساب سے. میں کرکٹ ہی نہیں, اسپورٹس کمز ٹو می نیچرلی. فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, کوئی گیم ہو جائے. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نا اس موبائل فون کے قیدی ہو گئے. اس نے قید کر لیا ہمیں. ہر تھوڑی دیر بعد ایک عرض ہوتی ہے. جو مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ٹالرنس کم ہو جائے گی, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو ایکچولی وہ آئسولیشن میں ڈیولپ کرنا ہے. سچ یہ ہے کہ جو بچہ کتاب نہیں پڑھ رہا, پیپر یوں پلٹ نہیں رہا, یوں کر کے پیپر کو ہاتھ نہیں لگا رہا, تو اس کا روحانی تعلق کتاب سے قائم نہیں ہے, جس کی بنیاد پر اس میں وہ چیز نہیں ڈیولپ ہو رہی جو ہونی چاہیے. زمانے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی تھی کہ سیزن ہوتے تھے. اب اگر کرکٹ کا سیزن آ گیا تو سب بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. کوئی ہاکی کا سیزن آ گیا تو سب بچے ہاکی کھیل رہے ہیں. فٹ بال کا ورلڈ کپ آ گیا تو سب بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں. اب جو ہے وہ اب ساری شاید انفارمیشن اتنی کامن ہو گئی ہے, گیم اتنے پروفیشنل ہو گئے کہ اچھا پھر دوسرے باہر کھیلنے کا رواج ختم ہو گیا. یہ بعد میں اب ظاہر ہم اسٹرکچرل انجینئرنگ کرنی شروع کر دی, انجینئرنگ پاس کی, پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا امریکہ میں پڑھنے جانے کا. میں نے پاکستان بینکنگ کاؤنسل سے ایک لون لیا تھا, تو میں اور میرے دوست ان دونوں نے امریکہ کا ویزا لے لیا. دونوں امریکہ پڑھنے چلے گئے, وہ کیلیفورنیا چلے گئے, میں اوریگن چلا گیا. قریب قریبی تھے. اب ظاہر ان سے آج بھی رابطہ. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ دا فرینڈ نہیں یہی پاکستان میں ہے. پاکستان میں بڑے مشہور شخصیت ہیں اور وہ ہماری کلاس میں سیکنڈ آئے, سیکنڈ ان کلاس. واز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ. ان کا نام ہے سید مراد علی شاہ. اچھا میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی, ہم پہلے بھی جب بھی بات ہوتی رہی میں نے اس بات کو سیکھا اور میں چاہتا ہوں لوگ بھی سیکھیں. شکر کا جذبہ, مطلب ہر لمحے اس بات کا اظہار کہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا. ہمارے آج جو پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم شکوے تو بہت کرتے ہیں, شکر نہیں کرتے. اور عزت کمانے کے لیے سب سے پہلے محنت کریں, اور محنت بھی دیانتداری اور ایمانداری سے. خود بخود لوگ عزت کریں. عزت کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے عہدہ اگر ہے, وقتی طور پہ آپ طاقتور ہیں, تو وقتی طور پہ لوگ عزت تو کر لیتے ہیں جو ایکچولی خوش آمد ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس. ہم عموماً جب کسی شخصیت کو بلاتے ہیں اور وہ شخصیت اگر کوئی کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتی ہو تو ہم اس شعبے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس شعبے کی مہارت پہ بات کی جائے. لیکن میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے پاس تجربہ ہے اور انہوں نے ایک وقت گزارا ہے, تو کیوں نہ ہم نئی نسل کے لیے اور مجھ سمیت ہمارے لیے بھی ہم ان سے کچھ سیکھیں. ان کے حالات, ان کے تعلقات, ان کے معاملات وہ کیا تھے, کس بنیاد پر وہ جب معاشرے کو انہوں نے کیا دیا ہے, جس کی بنیاد پر وہ آج اس جگہ موجود ہیں. اگر کچھ دن پہلے میں نے تاج حیدر صاحب کا انٹرویو کیا اور انشاءاللہ تاج حیدر صاحب کی جو بچپن کی زندگی ہے اس پر اس کے ساتھ آپ کو شیئر کروں گا. آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر سروش حشمت لودھی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا تعارف کیا کراؤں, ہمارے ناظرین جانتے ہیں آپ NID یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. آپ نے عزت دی, آپ آئے. آپ کے والد محترم ماشاءاللہ ڈاکٹر حشمت لودھی صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اور تعلیم کے میدان میں جو کچھ ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آپ نے جو وقت گزارا, ہم عموماً جب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جب میں نے آپ کے انٹرویوز بھی سنے تو آپ سے بات لوگ سول انجینئرنگ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, انجینئرس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ آپ نے جو وقت گزارا ہے اس سے ہمارا آج کا نوجوان سیکھے کہ وہ جو آپ کا پیریڈ تھا بچپن کا, جس دور میں ایک کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, وہ کیا تھی اور اس کے بعد آپ گریجولی کس طرح آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کوئی ایسا پیغام اور ایسی تربیت کا معاملہ کر سکیں تو سچی کوئی بات نہیں ہے. میرا شمار میں سمجھتا ہوں دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں ہو, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں اور عنایتیں ہیں
وہ بہت آسانی سے ملی ہیں مجھے. میری پیدائش سے لے کے آج تک میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو پڑھے لکھے لوگ تھے, میرے والد بھی اور میرے والدہ بھی. میرے والد تو ایک بہت نون آدمی رہے ہیں اپنے کراچی شہر کے, تعلیم کی حیثیت میں, ماہر تعلیم کے طور پہ ان کا الحمدللہ بہت بڑا نام رہا ہے. لیکن میری والدہ جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑے اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھیں, اور میرا خیال ہے اس وقت کراچی کے بڑے ترین اسکولوں میں رہا ہوگا. کوئی تقریباً 3000 بچیاں اس اسکول میں پڑھا کرتی تھیں. اور اس علاقے میں جہاں ہماری رہائش بھی تھی, فیڈرل بی ایریا میں, بلاک 9 کہلاتا ہے, دستگیر, وہاں پر میری والدہ کا بہت نام اور شہرت بھی تھی, اور لوگ ان سے عزت بھی کرتے تھے, اور جوان لڑکے اکثر خوف بھی کھاتے تھے. سخت ایڈمنسٹریٹر تھیں. سر والدہ کا نام نزت لودھی, مسز لودھی کے نام سے مشہور تھیں وہ پورے علاقے میں, لیکن نزت لودھی ان کا نام تھا. انتقال ہو گیا, اب تو میرے خیال 30-32 سال ہو گئے. میں نے پوچھا اس لیے کہ شاید ان کے طالب علم آج سنیں اگر یقیناً ہوں گے اس علاقے میں, خاص طور پہ لڑکیاں, کیونکہ لڑکیوں کا اسکول تھا تو یقیناً ان کے شاگرد ہیں جو کہ, اور مجھے بھی اکثر ملتے ہیں. والد صاحب باٹنی کے پروفیسر رہے, پھر سندھ مدرسہ ایس ایم سائنس کالج کے پرنسپل رہے. تو گھر میں اگر آپ دیکھیں تو ماحول جو تھا وہ پڑھائی کا تھا. اور میری والدہ ایک, ویسے تو اپنی ماں سے سب کوئی محبت ہوتی ہے, کوئی انیوژل بات نہیں ہے, لیکن وہ بڑی صلاحیت والی خاتون تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ہم 7 بہن بھائی ہیں, اور ان میں سے انہوں نے ہر ایک کو ایسے پالا جیسے اکلوتا ہو. یعنی کہ تم سے تعلق میرا ایسا ہو کہ بس تم ہی ہو. ہاں, لیکن آپ کو میں یوں بتا دوں کہ ہمارے بچپن میں گھر کا ماحول یہ تھا کہ جب ہم اسکول سے پڑھ کے آتے تھے تو تھوڑی سی دیر ہمیں, نہیں سمجھا آدھا گھنٹہ 45 منٹ ملتے تھے کہ جب ہم کپڑے بدل لیں اور تھوڑا سا فریشن اپ ہو جائیں. اس کے بعد کھانا سرو ہوتا تھا, اور کھانا سرو ہونے کے فوراً بعد پڑھائی شروع ہو جاتی تھی. اب وہ ہوم ورک تھا اسکول سے آتے ہی, جی کوئی بریک نہیں تھا, یعنی بیچ میں خالی گھنٹہ بھر لگا لیجیے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم تو 7 بہن بھائی ہیں, سال بھر کے فرق سے, تو ایک آدھ بچہ ان کی گود میں بھی ہوتا تھا, وہ نیٹنگ بھی کر رہی ہوتی تھی, کھانا بھی سپروائز کرتی تھیں, وہ خود بھی اسکول سے آتی تھیں. اور شام تک بچوں کا ہوم ورک کرانا, کسی کے ٹیسٹ کی تیاری کرانا, کوئی ریویژن کرانا, اس میں شام ہو جاتی تھی. پھر شام کو ہمیں تھوڑی سی دیر اجازت تھی کہ باہر جا کے کھیلیں, لیکن مغرب کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ادھر اللہ اکبر ہوئی, ادھر آپ گھر پہنچے. تو ایک ڈسپلن زندگی گزاری. جو سبق ہم نے اپنے والدین سے لیا وہ تھا ادب کا, لحاظ کا. تو اس تربیت میں انہوں نے بڑی محنت کی. گھر میں کتابوں کی فراوانی تھی, اور میرے والد صاحب خود بھی لکھتے تھے. میری والدہ خود بہت اچھی شاعر تھیں, کئی کتابیں بھی لکھی انہوں نے. تو اس کی وجہ سے پڑھنے لکھنے کا ماحول تھا. تو بہت سی چیزیں ادبی آپ کو وراثت میں مل گئی گھر کے ماحول کی وجہ سے. آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو والدین کریں گے وہ بچہ کرے گا. جی بالکل, ہم سکھا نہیں سکتے اس کو. نہیں, بہت سی چیزیں جو ایکشن سے پتہ چلتی ہیں. اب میرے والد صاحب نے شروع میں ظاہر ہے کوئز میں بڑا نام پیدا کیا, اور پاکستان کے میرے خیال ہے پہلے شروع کے لوگوں میں تھے جو کوئز ماسٹرز رہے. تو کوئز کی تیاری کرتے تھے, وہ سوالات اپنے بناتے تھے. اس سوالات کے لیے ان کو کتابیں پڑھنی پڑتی تھیں, کتاب گھر میں موجود تھی. میرے ساتھ یہ تھا کہ میں حالانکہ اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ ہوں, لیکن میں اپنے والد کو اسسٹ کرتا تھا ہمیشہ. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے, اس زمانے میں فوٹو کاپی تو ہوتی نہیں تھی, تو وہ جو لکھتے تھے تو اس کی کاربن کاپی بنانی پڑتی تھی, تو وہ لکھ دیا کرتے تھے. پھر میری ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی, تو پھر وہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کی 4-5 کاپیاں کاربن کاپیاں بناؤں. اچھا, اس کو اتارے ہیں؟ جی, تو وہ صاف صاف لکھ کے دینا ہوتا تھا مجھے. ریڈیو کے پروگرامز تھے, ٹی وی کے پروگرامز کی اسکرپٹس تھیں, کوئز کے تھے. تو اس کی وجہ سے آپ کو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں ایسی نالج میں آ گئیں جو آپ نے شاید خود تگودار نہیں کی. جب ایک تو ماحول اچھا تھا, پھر یوں بھی تھا کہ میرا بہت بچپن میں تعلیم کی طرح رجحان نہیں تھا, لیکن نمبر ہمیشہ اچھے آتے تھے, یعنی کم پڑھ کے نمبر آ جاتے تھے. تو لیکن یہ کہ میرا رجحان کھیل ویل کی طرف بہت تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اسپورٹس مین آج بھی ہوں اپنی عمر کے حساب سے. میں کرکٹ ہی نہیں, اسپورٹس کمز ٹو می نیچرلی. فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, کوئی گیم ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی مجھے دیا ہوا ہے کہ مجھے بہت مشکل نہیں پڑتی. ہر شخص کے اندر الگ صلاحیت جی, لیکن کیونکہ گھر کا ماحول پڑھائی کا تھا تو کھیل کی اجازت تھی, اور ہم خوب کھیلے ہیں, چھٹیوں میں کھیلتے تھے, پابندی ایسی نہیں تھی. لیکن ماحول کیونکہ ٹریک ایسا تھا, جب پھر شاید میرا خیال ہے میں اپنے والدین سے
امپریس بھی ہوا یا کیا وجہ تھی، میں نے بہت کم عمری میں فیصلہ کر لیا کہ میں ٹیچر بنوں گا. یعنی میں دوسری جماعت، ہمارے یہاں تو عموماً ٹیچر وہ بننے ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر پاتا. جی انفارچونیٹلی دوسری جماعت میں تھا میں ٹیچر بننے کا فیصلہ کر دوسری لیا. جماعت. جی اور پھر میں کبھی اس فیصلے سے ہلا نہیں. اور یہاں تک کہ جب میں نے انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور میں اپنے دوستوں سے کہتا میں ٹیچنگ کروں گا تو لوگ ہنستے تھے اور باقی میرے کلیگ کہتے تھے تم انجینئرنگ پڑھ کے پڑھاؤ گے. لیکن دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت بھی دی، نام بھی دیا، شہرت بھی دی، اور ابو آل بہت بڑا ایک سیٹسفیکشن ہے کہ آپ آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ بہت اہم فیکٹر ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. بچپن میں نے شرارتیں تو کی، ہر بچہ ہی کرتا ہے. میں ذرا زیادہ، ہاں میں بچپن میں زیادہ شرارتی بھی تھا، مار بھی بہت کھائی، ادھر ادھر چھتوں پہ چڑھ جانا، بال چلی گئی، وہ سب میری ذمہ داری تھی کہ کسی کی بھی چھت پہ. اچھا اس زمانے میں محلے داری ہوا کرتی، محلے داری ہوا کرتی، بالکل. اور ایک عجب ماحول تھا. آپ کا پڑوسی جو تھا وہ آپ کے بزرگ تھا وہ. اور اچھا والدین بھی اون کرتے تھے. جی اگر پڑوسی آپ کو ڈانٹ دے تو والدین اون کرتے تھے کہ آپ کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی گھر میں ہمت بھی ہو کہ یہ بتائیں کہ کسی نے ڈانٹ دیا تھا. بالکل. اور اگر گھر تک شکایت پہنچ جائے تو توبہ توبہ، والدین کہتے دو جوتے اور مارو. تو وہ تربیت کا انداز بہت فرق تھا اور میرا خیال ہے بڑا افیکٹو تھا. اچھا اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ بہت زیادہ تفریح تباہ کے موقع بھی نہیں تھے. دیکھیے جب میرے ارلی بچپن میں تو ہمارا ٹی وی تھا ہی نہیں. پھر جب ٹی وی آیا بھی تو شام 5 بجے سے رات 11 بجے کی نشریات ہوتی تھیں، اور ٹی وی کہیں کہیں ہوتا تھا، ہر ایک کے گھر میں ہوتا بھی نہیں تھا. جس کے گھر ہوتا تھا پورا محلہ. جی اور اس کے بعد اور وہ بھی آپ لوگوں کو تو خیر آپ کی تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے، منڈے کے دن چھٹی ہوتی تھی، ٹی وی نہیں آتا تھا. اچھا ٹی وی کی بھی چھٹی؟ جی نشریات نہیں ہوتی، لائیو نشریات ہوتی تھیں نا، کوئی ریکارڈڈ تو ہوتا نہیں تھا، تو ایک دن ٹی وی کی چھٹی ہوا کرتی تھی. اب دیکھیں 24 گھنٹے 20 چینل چل رہے ہیں، آپ ادھر فلپ کریں، اور اب تو چینل وینل بھی بہت ختم ہو گئے. جس طرح سے آن لائن نیٹ فلکس اور فلانا آ گیا تو آپ کو ہر چیز. اور پھر ٹی وی کو چھوڑ دیجیے، آپ کی جیب میں یہ جو موبائل فون ہے وہ تو اس نے سارے. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نا اس موبائل فون کے قیدی ہو گئے، اس نے قید کر لیا ہمیں. ہر تھوڑی دیر بعد ایک ارج ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی. مطلب آپ نے بھی اپنے وقت میں گزارا ہوگا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ کرنا، چائے پینا. دیکھیے میرا خیال اس کا مزہ اور اس کی چسکا اور ہی ہے. آج بھی دیکھیے اس عمر میں بھی موقع مل جاتا ہے تو 5-7 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر وہی نوسٹیلجک ہوتا ہے، وہی زمانہ طالب علمی، اسی وقت کی بے جا شرارتیں. آدمی کس عمر میں بھی اس عمر میں پہنچ جاتا ہے. جی میرے ایک دوست ہیں، وہ جب گھر آتے ہیں تو میرے بچے بہت انجوائے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلا تکلف ہر شرارت سنا دیتے ہیں. بہت سی شرارتیں شاید سنانے والی بھی نہ ہو، لیکن پول پٹی کھول دیتے ہیں. ہاں تو وہ رشتے اب پتہ نہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ دوستوں کی کیا نوعیت ہے، لیکن میرے خیال ہے دوستی کی نوعیت میں بہت فرق نہیں آیا ہے. انہیرنٹلی انسان کی کوشش تو ہوتی ہے نا کہ اس کے جیسے لوگوں میں وہ اٹھے بیٹھے اور آپس میں رابطہ رکھے. اب یہ جوان بچیاں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ دوستی میں یقیناً نہیں آیا فرق. لیکن وہ یہ جو گیجٹ ہے نا، اس نے وہ جو 4 دوست بیٹھ کے ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے ہوتے تھے وہ ادھر چلا گیا، وہ آئسولیشن میں چلے گئے نا. دیکھیے 2 چیزیں ہوئی، ایک تو ہم آئسولیشن میں چلے گئے، حالانکہ نالج ہمارے پاس بہت آ گئی ہے، سورسز آف نالج ہر وقت ہیں ہاتھ میں، لیکن سب کے باوجود وی آر لیونگ ان آور اون ورلڈ. کوئی جنرلی آپ کو دائیں بائیں کا پتہ ہونا، بہت کوئی اب انٹرسٹ رہ نہیں گیا بچوں کا. اور اس کی وجہ سے جو مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ٹالرنس کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کو ایکچولی وہ آئسولیشن میں ڈیولپ کر رہی ہے. اس چیز میں تو خیر میں ریسرچ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کی وجہ سے ہماری خودکشیوں کے رجحان بڑھ رہے ہیں. اور خودکشیوں میں تو بڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے، مجھے تو ڈیورس ریٹس بھی بڑھتی لگ رہی ہیں. ڈیورس ریٹ بڑھیں گی اور بڑھیں گی. یہ میں نے اسٹوڈیو سے لیا تھا ڈیٹا، تو ہمارے صرف کراچی شہر کا ریٹ بڑھا ہے. جی اس کی وجہ یہ کہ اٹ از سو ایڈکٹیو. میں تو کہتا ہوں کہ وی ہیو بیکم دا پرزنرز آف سائبر ورلڈ. بالکل. اور اس کی وجہ سے اتنا ایڈکٹیو ہے کہ تھوڑی سی دیر میں آپ ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے کسی دوسرے کے لیے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے.
اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کو کسی طرح سے اپنی زندگیوں سے نکال دیں، جو ممکن نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی موجودگی میں ہم کیا ایسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور ایسے طریقے ڈیوائس کر سکتے ہیں کہ جس سے بچے صرف استفادہ بھی حاصل کریں لیکن ساتھ میں کمیونیکیشن دوسروں کے ساتھ۔ میں نے اتفاق سے ایک رپورٹ دیکھی DW پہ، جرمنی کی، غالباً شاید جرمنی کی تھی، ان کے ایک اسکول نے یہ اقدام کیا کہ انہوں نے جو لیپ ٹاپ سے پڑھائی کراتے تھے وہ انہوں نے لیپ ٹاپس ہٹا کے اب کتابیں لے کر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ریسرچ کی ہے کہ جو بچہ کتاب نہیں پڑھ رہا، جب پیپر یوں پلٹ نہیں رہا یوں کر کے پیپر کو ہاتھ نہیں لگا رہا، تو اس کا روحانی تعلق کتاب سے قائم نہیں ہو رہا، جس کی بنیاد پر اس کے اندر وہ چیز نہیں ڈیولپ ہو رہی جو ہونی چاہیے۔ کل ہی کی بات ہے اتفاق سے۔ خیر گفتگو آپ کے حوالے سے ہی ہم چلتے ہیں لے کے، اب چلیں بچپن گزرا۔ میں نے ایک دفعہ بات کرتا ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یار ہم درخت پہ چڑھ کے نا آم توڑا کرتے تھے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو کب میں نے بھی کیا۔ میرے گھر میں تو یہ گناہ کے برابر تھا، اگر آپ آم توڑ، ضرور ہے کبھی چوری چھپے کر بھی لیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ہماری والدہ کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کی کام میں ملوث رہے تو کوئی گنجائش تھی نہیں۔ وہ اسٹرکٹ ڈسپلنیرین تھیں لیکن بہت محبت کرنے والی شفیق ماں تھیں، تو اس کی وجہ سے مطلب ہم نے چھپ چھپا کے کیا ضرور ہے لیکن پبلکلی نہیں کیا۔ جیسے ہم پر پابندی تھی، گلی ڈنڈا نہیں کھیلنے کی اجازت تھی، گولیاں کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ محلے میں سب کام ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کھیلتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی تھی کہ سیزن ہوتے تھے۔ اب اگر کرکٹ کا سیزن آ گیا تو سب بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی ہاکی کا سیزن آ گیا تو سب بچے ہاکی کھیل رہے ہیں، فٹ بال کا ورلڈ کپ آ گیا تو سب بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ اب ساری شاید انفارمیشن اتنی کامن ہو گئی ہے، گیمز اتنے پروفیشنل ہو گئے کہ اچھا پھر دوسرے باہر کھیلنے کا رواج ختم ہو گیا۔ پہلے جہاں میں پلا بڑا ہوں وہاں بے تحاشا گراؤنڈ ہوا کرتے تھے، گراؤنڈس کی کمی نہیں ہے فیڈرل بے ایریا میں اس وقت، تو اس لیے ہمیں کوئی کبھی جگہ کی قلت محسوس نہیں ہوئی۔ اب تو گلی محلے میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے کھیلنا۔ ہاں نہیں، اب اس میں بھی دیکھیے ہر طرح کا کھیل کھیلتے تھے ہم، سڑک پہ بھی کھیلتے تھے، گلیوں میں بھی کھیلتے تھے، میدان میں بھی کھیلتے تھے۔ اب میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ بچے سڑک پہ کوئی کرکٹ کھیل رہے ہوں یا فٹ بال کھیل رہے ہوں، تقریباً ناپید ہو گیا ہے۔ اور اس سے بھالا دیکھیے ایک جو اسپورٹس کی ایک خاص بات ہے نا، وہ یہ کہ آپ سیکھتے بہت ہیں، برداشت آتا ہے، برداشت، quick decision making. When you hit a ball, whether it's a football or it's a cricket ball or any ball, آپ کو انسٹنکٹیولی ڈیسیشن لینے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ پلس یہ ٹیم ورک، ایک ٹیم ورک آتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ سکسیس جو ہے وہ بغیر ٹیم کی ہوتی نہیں لائف میں، اور ٹالرنس، آپ کے ساتھ کے جو کھلاڑی ہیں وہ سب ایک برابر نہیں ہیں، اور آپ کو سب کو مل کے کھیلنا ہے اور مل کے ٹیم بن رہی ہے، تو ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس بھی ہوتی ہے۔ پھر میرا خیال ہے آپ کا سینس آف ہیومر بھی بڑھتا ہے، جب جوان بچے آپس میں ہوتے ہیں تو جو پرائمری ٹاپک ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کوئی اگر لمٹ میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے فونڈ میموریز بھی ہیں بعد میں۔ اب ہم بیٹھتے ہیں تو یہی تو قصے سناتے ہیں کہ فلانے کو یہ کہا کرتے تھے اور فلانا جو تھا جی، اور وہ فلانا اتنا چڑ جاتا تھا، اور وہ محلے میں تو ہر آدمی کا نام تھا، تو اور بعد میں انجوائے کیا ہم نے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ظاہر ہے پھر میٹرک کیا میں نے، اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ایس ایم سائنس کالج سے کیا، میرے والد صاحب پرنسپل تھے، نمبر میرے بہت اچھے تھے اس زمانے کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے۔ دین آئی گاٹ ویری گڈ مارکس اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی میتھمیٹکس۔ میرے باقی بہن بھائی سارے ڈاکٹر اور پری میڈیکل سائڈ کے لوگ تھے، میں فیملی میں پہلا تھا جس نے کہا کہ میں پری میڈیکل نہیں پڑھوں گا، پری انجینئرنگ پڑھوں گا، اور پرائمریلی اس کی وجہ شاید ڈفرینٹ کرنے کا خواہش تھی، تھوڑا سا انجینئرنگ سے زیادہ یہ خواہش تھی کہ فرق کیا جائے۔ اچھا گھر میں اس قسم کی چیزوں پہ کوئی بہت پابندی نہیں تھی، ایز لانگ ایز یو آر ڈوئنگ گڈ، ایز لانگ ایز یو آر اسٹڈنگ پراپرلی، تو میں نے پری انجینئرنگ کے لیے۔ اب جب میرا انجینئرنگ میں مارکس انٹرمیڈیٹ میں اچھے آ گئے تو اب اس زمانے میں ایک NED یونیورسٹی ہوا کرتی تھی اور ایک داؤد کالج تھا کراچی میں، جو ٹاپ کے اسٹوڈنٹس تھے وہ NED میں جاتے تھے، جو بچ جاتے تھے وہ وہاں جاتے تھے۔ اب میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں 3 ڈسپلنس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، سول، الیکٹریکل اور میکینیکل، اس میں کون سا ڈسپلن سلیکٹ کروں۔ اب یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی ہے یا وہ بچہ ہے یا وہ نوجوان ہے جس کے ماں باپ پڑھے لکھے ہیں،
تو میں نے کہا دیکھیے میکینیکل انجینئرنگ تو کچھ مجھے میکینک کی چیز ایسی لگی کہ میکینک ہوتے ہیں. الیکٹریسٹی میری آج تک سمجھ میں نہ آئی. تو اس زمانے میں فزکس میں الیکٹریسٹی سے تنگ آتا تھا میں, تو میں نے کہا الیکٹریکل بھی نہیں پڑھ سکتا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے سول انجینئرنگ پڑھ لی. یہ نہیں پتا تھا کہ سول انجینئرنگ کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہی آپ نے پڑھائی شروع کی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا. اور پھر میرے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ میرا انٹرسٹ انیشیلی جو تھا سول انجینئرنگ میں ایک چیز ہوتی ہے سروینگ, جس میں زمین کی سروے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, جی اس میں میں بہت انٹرسٹڈ تھا. لیکن میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں, ان کا ذکر آئے گا آگے بھی, وہ ہی واز ویری گڈ ان پروگرامنگ. تو انہوں نے مجھے فورس کیا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں, تم اسٹرکچرل انجینئرنگ کی طرف آ جاؤ. اور ہم نے ان کی تقلید کرتے ہوئے اسٹرکچرل انجینئرنگ, آئی اسٹارٹڈ پروگرامنگ, کمپیوٹر پروگرامنگ when I was second year student, second semester student, 1980. اس زمانے میں کمپیوٹر وغیرہ ہوتے نہیں تھے. ہاں میں یہ سوال کرنے والا جی. تو اس زمانے میں میں نے ضد کر کے اپنے والد صاحب سے کیسیو کا ایک کیلکولیٹر خریدوایا جو 1200 روپے کا تھا 1980 میں, اور وہ 602P کہلاتا تھا. اور اس کے اندر 512 اسٹیپس کا کوئی بھی آپ سافٹ ویئر لکھ سکتے تھے, اور اس کو اسٹینڈرڈ لینگویج نہیں تھی بلکہ میموریز کی مینیپولیشن تھی. پھر کچھ عرصے کے بعد کیسیو کا 702P آ گیا, جس میں ایک لینگویج ہوتی ہے GW بیسک کہلاتی ہے. اس سے سملر لینگویج ہوا کرتی تھی پر لمیٹڈ ہوتا تھا. پھر شارپ کمپنی تھی, اس کا ایک PC 1500 آ گیا, وہ تھوڑا زیادہ پاورفل تھا. نہیں میں کیلکولیٹر کی بات کر رہا ہوں. تو PC 1500 واز دس بگ. پھر when I was in final year تو ہم نے ایک سافٹ ویئر لکھا, اور وہ بیسکلی جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے اوپر جب ارتھ کویک ہٹ کرتا ہے تو اس کی جو موومنٹ ہوتی ہے, اس سے جو فورسز ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کے اوپر یہ زمانے میں سافٹ ویئر لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور یہ میرے دوست جو ہیں یہ چیمپئن تھے اس سارے سافٹ ویئر آفٹ ویئر لکھنے کے. تو اس زمانے میں کمپیوٹر پی سی نہیں ہوا کرتے تھے, یا اگر ہوتے بھی ہوتے اتنے ریئر تھے کہ, تو ان کے پاس ان کے والد صاحب نے کمپیوٹر خریدا تھا, سنکلیئر ZX81 کہلاتا تھا. اچھا, وہ ایک کی بورڈ تھا اور کی بورڈ کے اندر ہی اس کا CPU تھا. اچھا. اور اس کا مانیٹر نہیں ہوتا تھا, اس کو ٹی وی میں لگایا جاتا تھا. اچھا. اور اس کی کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہیں ہوتی تھی, اس کے ساتھ کیسٹ پلیئر لگایا جاتا تھا, اور جو سافٹ ویئر تھا وہ کیسٹ پہ ریکارڈ کرتے تھے. اچھا جی. کیسٹ پلیئر کون سا والا؟ وہ یہ آرڈنری کیسٹ پلیئر ہوا کرتے تھے جو آپ جی گانے وانے سننے کے لیے. جی. اب یہ جو میرے دوست تھے یہ بعد میں, اب ظاہر ہم نے اسٹرکچرل انجینئرنگ کرنی شروع کر دی, انجینئرنگ پاس کی, پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا امریکہ میں پڑھنے جانے کا. میں نے پاکستان بینکنگ کاؤنسل سے ایک لون لیا تھا. اس زمانے میں 1,25,000 روپے کا لون لیا تھا. ڈالر 9 روپے جی 84 کی بات ہے. ڈالر 9 روپے 90 پیسے کا تھا. اور ویزا ایسے ملتا تھا کہ آپ صبح چلے جائیں 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ویزا مل جاتا تھا امریکہ کہیں کراچی سے. تو میں اور میرے دوست ہم دونوں نے امریکہ کا ویزا لے لیا. دونوں امریکہ پڑھنے چلے گئے, وہ کیلیفورنیا چلے گئے, میں اوریگن چلا گیا, قریب ہی تھے. اب ظاہر ان سے آج بھی رابطہ. انٹرسٹنگ چیز یہ کہ نہیں پاکستان میں ہے. پاکستان میں بڑے مشہور شخصیت ہیں, اور وہ ہماری کلاس میں سیکنڈ آئے. سیکنڈ ان آر کلاس. ہی واز اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ. ان کا نام ہے سید مراد علی شاہ. اچھا. اس وقت کسے پتا تھا کہ یہ ضرور ہے کہ ان کے والد بھی پالیٹکس میں تھے, اور بعد میں وہ اسپیکر بھی بنے سندھ اسمبلی کے, اور چیف منسٹر بھی بنے. شفیق انسان تھے, دوستوں کے بیٹے کے دوستوں کے ساتھ بڑا شفیق رویہ تھا ان کا. تو ہمارا گھر تو مراد کے گھر آنا جانا, ان کا ہمارے گھر, ہمارا ان کے گھر بہت کامن سا تھا. وہ ہے بھی کافی سمپل آدمی. جی سمپل, آج بھی سمپل آدمی ہے. لیکن میں آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم مجھے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں پھنسا کے خود چلے گئے کہیں اور. لیکن ہی اسٹل ہز ہارٹ اینڈ سول از ان سول انجینئرنگ. مجھ سے ابھی کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ یار مجھے کوئی فائنائٹ ایلیمنٹس پہ کتاب. تو فائنائٹ ایلیمنٹ اسٹرکچرل انجینئرنگ کی بڑی ڈیفیکلٹ ایریا ہے کہ مجھے, پھر میں نے ان کو کتاب دی کوئی کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے NED یونیورسٹی جوائن کر لی ایز لیکچرر, اور پھر
اپنا شوق پورا کر رہا ہوں، آج تک اپنا شوق پورا کر رہا ماشاء اللہ ہوں. آج آپ بزی ہیں سر. یہ میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں بہت زیادہ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی، پہلے بھی جب بھی بات ہوتی رہی میں نے اس بات کو سیکھا اور میں چاہتا ہوں لوگ بھی سیکھیں. شکر کا جذبہ، مطلب ہر لمحے اس بات کا اظہار کہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا. ہمارے آج جو پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم شکوے تو بہت کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے. بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیے قرآن میں بھی شاکرین کا ذکر ہے، اور دیکھیے جو بڑی سمپل سی بات ہے، جو ملنا ہے وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کے نصیب کا ہے، اور جو نہیں ملنا وہ نہیں ملنا. ہم ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمیں مل گئی ہیں، اور ان چیزوں کی تگ و دو میں ہوتے ہیں جس کی طرف ہماری خواہش ہوتی ہے. اچھا کیا پتہ وہ بھی مل جائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے نہ ملے، لیکن کیونکہ شاید انسان بے صبرا ہے، قرآن کہتا ہے ہاں، تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ جتنا شکر ادا کریں اتنے شکر ادا کرنے کے موقع ملتے ہیں. آپ یقین مانیں میرے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، میرے ساتھ جس طرح ہوتا ہے شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے سوچا کہ آج میں اپنی اہلیہ سے کہوں گا کہ یہ چیز پکائیں یا کسی وقت پکا لیں. میں گھر گیا تو وہ پکی ہوئی. اب بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن جب اس کو آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کو کس طرح سے کھول رکھا ہے کہ آپ خواہش کرتے نہیں ہیں اور چیز آپ کے سامنے ہوتی. ایک دفعہ میری کلیگ ہے، میں نے اسے کہا یار بڑے دنیا گھوم لیا، نیوزی لینڈ نہیں گئے کبھی. ارے سر وہ فلانی کانفرنس آ رہی ہے، میں پیپر سبمٹ کر دیتا ہوں. ہاں مل کے پیپر میں ایک ریسرچ پیپر سبمٹ کر دیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں گرانٹ کے لیے، ٹریول گرانٹ کے لیے اپلائی کیا، ٹریول گرانٹ مل گئی. لو جی مہینے برباد بستہ دبا کے نیوزی لینڈ چلے گئے. تو دیکھیے بات یہی ہے کہ صبر جو ہے نا اور شکر، یہ دونوں چیزیں دے گو ان ٹینڈم. شکر تو ہر وقت کرنا چاہیے، اور اگر نہیں مل رہا تو صبر کر لینا. ایسا کیا ہے کہ ہم نے شاید مطلب آپ نے جو وقت گزارا ہے یا میں نے بھی جو وقت گزارا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہم بہت کم پہ راضی ہو جایا کرتے تھے. ہمارے والدین کو ہم نے دیکھا کہ وہ کم پہ راضی ہو جایا کرتے تھے. اگر گھر میں سائیکل ہے تو کہتے ہیں بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بائک موٹر سائیکل ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آج ہماری کیفیت شاید یہ ہو گئی ہے کہ اگر میرے پاس گاڑی چھوٹی ہے تو ذرا بڑی ہو جائے، اور اس نے ہمیں بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا. یہ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. یہ حرص ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کیا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جو مجھے مل رہا ہے وہ بہت ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کا دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ شکر کیے چلے جاؤ، آپ کو چیزیں ملتی چلی جائیں گی. لیکن یہ کہ کیوں بےتابی ہے، بے چینی ہے، بے صبری ہے، اور اس کی وجہ سے ہم چیزوں کو اپنے لیے خراب کر رہے ہیں. اچھا سر، ہم بچپن کی بات کر لی، آپ یونیورسٹی میں بھی آ گئے، آپ نے سب کچھ کر لیا. سر ایک انسان کا بہت اہم زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے شادی. جب آدمی ایک رشتے میں منسلک ہوتا ہے اور ایک نئے حالات میں جا رہا ہوتا ہے، نئے خاندان بننے جا رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. جب آپ کی شادی ہوئی اور اس وقت کی جو روایات تھیں، رسم و رواج تھا، ادب و احترام تھا، وہ کیا تھا اور کس طرح آپ اس رشتے سے منسلک ہوئے؟ دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے پیرنٹس بڑے انلائٹنڈ تھے، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ کسی کو اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو جب میں اور میرے بڑے بھائی، ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اس عمر کو پہنچے اور والدین نے سوچا کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پسند تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کسی کا ذکر کیا کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے دل میں آئی کہ شاید میرا اور ان کے عمر کا تھوڑا سا فرق زیادہ ہے. مطلب وہ بڑی میں عمر میں زیادہ تھا، 7-8 سال کا فرق تھا. لیکن میری یہ جرأت نہیں تھی کہ میں والدہ سے یہ کہہ سکوں. کچھ دبے الفاظ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں بس. تو اس طرح سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا. میری عزیز یہ ہیں، میری اہلیہ جو ہے، اور میری والدہ کی طرف سے ان کا رشتہ ہے. اور میری والدہ اور میری ساس ہم عمر بھی تھی اور دوست بھی تھی، رشتہ داری کے علاوہ بہت قربت بھی تھی. تو اس طرح سے میری شادی ہوئی. میرے بڑے بھائی اور میری شادی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی، ایک دن کے فرق سے. اور وہ ہمارے پڑوس میں، میری بھابھی کا گھر جو تھا بالکل پڑوس میں تھا. وہ بھی بالکل غیر لوگ تھے. اور اسی طرح سے میرے بھائی صاحب کو کہا گیا کہ ہم تو ایک جگہ شادی کر رہے ہیں. بھائی صاحب کے پاس کوئی چوائس تھی نہیں نامہ کرنے کی. لیکن اس زمانے میں دیکھیے ماں باپ جو تھے وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی امپوز کر رہے ہو. میں نے کل ہی
یہ لفظ سیکھا کہ وہ ہمارے یہاں اس کو ارینجڈ میرج کہتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ارینجڈ میرج پراپر لفظ نہیں ہے, صحیح لفظ ہے اسسٹڈ میرج. پیرنٹس نوئنگ their children assist them to find a partner. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے منع کیا ہوتا تو شاید میرے والدین نے انسسٹ بھی نہ کیا ہوتا. اچھا تھوڑا سا میرے ساتھ یہ ضرور تھا کہ نارم سے ہٹ کے, آج بھی میں بہت سارے کام نارم سے ہٹ کے کرتا ہوں, کرنے چاہیے. تو میں نے کہا صاحب کوئی مہندی مائیوں اس قسم کی چیز نہیں ہوگی. تو میری والدہ نے بھی اس سلسلے میں میری وہ کی اور نہیں ہوا کوئی اس قسم. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ والدہ نے آپ کو آپ کی بات مان لی. حالانکہ میری ساس تھوڑی سی فن فیئر یہ قائل تھی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ آپس میں دونوں سہیلیاں تھیں, دوست تھیں, تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, سب کچھ تھا. تو میری شادی کو اب 30 سال ہو گئے اور الحمدللہ بہت گزر رہی ہے, اچھی گزر رہی ہے. میں کوئی شادی کے 17-18 سال تک جوائنٹ فیملی میں رہا. ہم 5 بھائی ہیں, 5 شادی شدہ تھے ہیں ماشاءاللہ, اور سوائے ایک بھائی جو انگلینڈ میں رہا, وہ ظاہر ہے وہ اور اس کی بیوی بچے کبھی ساتھ اس طرح سے نہیں رہے, چھٹی پہ جاتے رہتے ہیں. میری بڑی بہن سعودی عرب میں رہی, میری بہن وہی الیکٹریکل انجینئر ہے, تو وہ بھی گرمیوں کی چھٹی میں آتے تھے. لیکن ایک بڑا گھرانہ تھا بڑا, اور اس گھرانے میں ایک دوسرے کے لیے نا بھائی چارہ بہت ہے, آج بھی ہے جی. اور اس کی میرا خیال ایک بڑی وجہ یہ کہ میرے والد صاحب نے جو بھی ان کے پاس کم زیادہ پراپرٹی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں تقسیم کر دی تھی. تو ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں شاید. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا لڑتے کیا کرتے کیونکہ تو انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم سب کے لیے بھی آسان کر دیا. اچھا پھر ہمیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ بہرحال پرورش اپنے خاندان کی اور اپنے بچوں کی کرنی ہے, ساتھ رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوئی ایکسکلوسیولی کوئی پیسے ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن خود ہی لوگوں نے ذمہ داریاں لے رکھی تھیں, چھوٹی بڑی جیسے بھی. جیسے جب تک میرے بڑے بھائی ساتھ رہے, ان میرے بچوں کا اسکول جانا ان کی ذمہ داری تھی. تو میرے بچے تائے جان کی گاڑی میں جاتے تھے, اور وہ انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. بنتا ہے نا بچوں میں ان سے تعلق بنا ہوگا. تو اب میرے 2 بچے تھے, دونوں 1 سال کے فرق سے ہیں, اور میرے بڑے بھائی کے 2 بچے, وہ بھی تقریباً ان کے ہم عمر تھے. تو ان بچوں کی ایک پکنک ہوتی تھی گاڑی میں, they used to look forward. اور آج بھی ان 4 بچوں میں جو بانڈنگ ہے وہ باقی والوں میں اتنی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ہی گاڑی میں اسکول جاتے تھے, ایک ہی وقت کھیلنا کودنا کھانا پینا. اچھا میرے ساتھ ایسا ہے, میں بڑا پاپولر اپنے بھتیجے بھتیجیوں میں رہا ہوں, اور آج بھی ہوں. آپ کی شخصیت سے اندازہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو جتنے غلط کام کرانے تھے تو میرے پاس ہوتے. اچھا اس میں بھی ہوتا تھا, میں ایک بچے کو نزلہ بھی ہو رہا ہے, سوئمنگ پہ جانا ہے سب بچوں کو, مجھے پتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی. میں نے کہا بھابھی میں اس والے کو لے جا رہا ہوں. بھابھی بھی پھر لحاظ میں کبھی نہیں کبھی. تو اچھا کوئی بچہ گلا خراب ہے, آئس کریم کھانی ہے, تو وہ اپنی ماں باپ سے نہیں کہے گا, میرے پاس آ جاتا تھا. تو اس سے بھی یہ ہوتا تھا. آج بھی ہے یہ بانڈ, آج بھی ہے کہ حالانکہ اب ہم الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں, لیکن سب کے باوجود, بلکہ میرے 4 بچے ہیں, اور 4 بچے میرے, جو ایک چھوٹا بھائی ہے جو اسلام آباد میں رہتا ہے, اس سے اتنے اٹیچڈ ہیں کہ مجھ سے زیادہ اٹیچڈ ہیں. ان کے پروگرامس, میرے بچوں کے بہت سارے پروگرامس مجھے اپنے چھوٹے بھائی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ فلانا. میری بڑی بیٹی ہے جیسے ماشاءاللہ شادی شدہ ہے, ایک بچہ ہے اس کا, تو وہ بھائی مجھے بتا رہے ہیں وہ اسلام آباد آ رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اسلام آباد وہ اور اس کا ہسبینڈ جا رہے ہیں, اور کہاں جائیں گے, ان کے گھر میں ٹھہریں گے. تو یہ جو بانڈنگ اور رشتوں کی قدر ہے نا. اچھا دوسری ایک بات یہ کہ ہمارے آج بھی ٹریڈیشنل رشتوں سے پکارا جاتا ہے. میری جو وائف ہے ان کو سب بچے ممانی دلہن اور چچی دلہن کہتے ہیں. یہ بہت اہم ہے, یہ ایک ایسا متروک لفظ ہو گیا. متروک ہو گیا, متروک لفظ ہو گیا میں بالکل کہا دلہن ہی پکارا جاتا تھا. جی اسی طرح میرے جو بڑے بھائی کی وائف ہیں ان کو سب بھابھی جان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, چچی تائی جان کہتے ہیں, چچی جان کہتے ہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چچا اور چاچا اور مامی, یہ لفظ نہیں. احترام اور پیار دونوں شامل ہے. تو وہ کیونکہ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا, میری والدہ خود بہت کیونکہ ادبی خاتون تھیں اور ان کو فارسی بہت اچھی آتی تھی. تو انہوں نے, ان کا انتقال جب ہوا تو ہم بھائیوں میں سے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں تھا. شادی ہوئی تھی لیکن ابھی ہماری اولادیں نہیں تھیں. لیکن
انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے 8-10 پوتے پوتیوں کے نام سجیسٹ کر کے چلی گئیں. تو جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کا نام ہے خرسند. خرسند؟ جی پرشین ورڈ ہے. خرسند کا مطلب ہے خوشی. اچھا بڑا مشکل نام. تو جی تو میرا نام آپ دیکھیے میری عمر کے حساب سے سروش کوئی انیوژل سا نام. جی وہ سارے پرشین ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے بچوں کے, میرے بڑے بھائی کے جو بیٹا ہے اس کا اسجد نام ہے, بیٹی ہے مہام نام ہے. تو یو نو اور اتنا لحاظ اور ادب تھا کہ کوئی اس میں وہ نہیں. ہم والدہ نے لکھ کے دے دیے تھے تو اب ہم نے من اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب ظاہر ہے کہ اب تو بھائی ہم دادا نانا بن گئے تو اب چیزیں خود فرق ہو گئی ہیں اور اب رہن سہن طریقہ کار بھی فرق ہے. اچھا دادا نانا آپ بن گئے تو جو آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی ہیں ان کے ساتھ بھی دادا نانا کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے. میرا ایک نواسا بھی پوتا نہیں ہے یا پوتی نہیں ہے کوئی, لیکن جو وہ بالکل چھوٹا 6 مہینے کا ہے. اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچے کو بڑا شاید محبت اتنی ہوتی ہے. بہت خوش مزاج بچہ ہے, بہت خوش مزاج بچہ ہے. حالانکہ میری بیٹی کینیڈا میں رہتی ہے اور ابھی آئی بھی ہے, لیکن آپ وہ بچہ کسی کی گود میں ایسے جاتے جیسے اس کا سگا رشتہ دار وہی. لیکن یہ کہ وہ انسیت محبت وہ بیان سے باہر ہے. اپنی اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے ہوتی ہے. مطلب ایک روحانی تعلق یا دل سے, مطلب رشتوں کا تعلق بہرحال جڑا ہوا ہے آپ لوگوں کا یا آپ کی نسل. بہت ضروری ہے. دیکھیے میں بتاؤں, میرے پچھلے سال جنوری کی بات ہے, 2023 کے جنوری کی بات ہے, میری ایک سرجری ہوئی. اس سرجری میں میرے سارے بھائی جو باہر تھے وہ بھی پاکستان آ گئے. ایک انگلینڈ سے آ گیا, دوسرا بھائی اسلام آباد سے آ گیا. اور اس بات پہ وہ ہوتی تھی کہ ان کے رات کو کون رہے گا میرے ساتھ. یہ نہیں تھا کہ کوئی کمی تھی. میرا ماشاءاللہ بیٹے دونوں جوان ہیں اور وہ ہے, لیکن وہ جو میرا بھائی انگلینڈ میں ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے, اینستھیٹسٹ بھی ہے, ایمرجنسیز کو بھی جانا. حالانکہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی خدا نخواستہ موت زندگی کا معاملہ ہو. اور یہ ہر موقع پہ ہوتا ہے, شادی بیاہ, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف, اس میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کسی کو ضرورت پڑے, لیکن اگر کسی مالی معاونت کی ضرورت ہو تب بھی بہت خاموشی سے احسن طریقے سے ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب سب پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ, صاحب حیثیت ہیں. 5 بہن بھائی میرے ڈاکٹر ہیں. ایک بھائی مجھ سے چھوٹا ہے, وہ سول انجینئر ہے, اپنی پرائیویٹ کنسلٹنگ کرتا ہے. ماشاء اللہ سب صاحب حیثیت ہیں, بہت خوش ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارہ ہو. مجھے اپنے بھائی بہنوں سے رابطہ کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی. اور میں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ میرے بچوں کا تعلق جو ہے وہ میرے بھائی بہنوں سے ڈائریکٹ رہے. والدین ذریعہ نہ بنے کہ ابو فلانے چچا سے یا فلانے تایا سے یا فلانی پھوپھی سے یہ بات کہہ دیں. آپس میں رشتے ہونے چاہیے, کیونکہ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. اور باہر قدرتی نظام تو ہے, دوریاں تو آئی جاتی ہیں, لیکن وہ دنیا دل کی دنیا نہ ہو. جی دل کی دنیا رابطے رہنے چاہیے. یہ بھی ہے کہ آج کی نسل میں ہم دیکھتے ہیں, ہمیں یاد ہے, اپنا بچپن بھی یاد ہے کہ امی ہماری زبردستی کان سے پکڑ کے رشتہ داروں میں لے کے جایا کرتی ہیں, تم پہچانو گے سب کو. آج بچوں سے کچھ کہو یا چلنا ہے تو وہ ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ جانے ہی نہیں چاہتے. تو اس کا کیا ایک اور میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, کہ آپ مجھ سے کوئی رشتہ پوچھ لیں میں آپ کو صحیح بتا دوں گا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اجازت نہیں تھی یہ کہنے کی کہ مجھے نہیں پتا ان سے کیا رشتہ ہے. ہمیں سکھایا جاتا تھا. تو آج بھی میں یہ کہوں گا, میں رشتوں کی پہچان میں کمزور نہیں ہوں. عموماً لوگ کمزور ہوتے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ کوشش نہیں کرتے. تو میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کو وہ ویلیو سکھا دوں جو ان کو ایک اچھا انسان بننے میں ہے. یہ تعلیم حاصل کرنا آج کل کے دور میں جو بھی ذرا بھی تعلیم یافتہ ہے یا صاحب حیثیت ہے, اس کی پرائرٹی تعلیم ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ہمارا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ تو اولاد کی تعلیم ہے نا. اولاد کی تعلیم سب سے بڑا خرچہ آپ کے پاس اولاد کی تعلیم ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تعلیم پہ تو خرچ کر رہے ہیں, اگر ان کی تربیت پہ, ان کے اس طرح کے رجحان پہ. جیسے میں آپ کو بتاؤں, جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میری بیٹی جو بڑی والی وہ چھوٹی تھی اس وقت. تو جب میں پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا تو 3.5 سال کی تھی وہ. اس کی کتابیں زیادہ تھیں, میری کتابیں کم تھیں. تو اور اس میں 50 کتابیں میں نے انگلینڈ میں اس کے لیے خریدی. اور اب وہ آئی تھی کینیڈا سے تو کہی تھی ابو یہ فلانی والی کتابیں میں لے جا رہی ہوں, میرے بیٹے کے کام ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے پوری نسل در نسل نہیں, اس کو بچے کو جب آپ نے کتاب ہاتھ میں دے دی نا,
تو وہ پھر کمپلسو ریڈر بن جاتا ہے. ایونچولی ریڈنگ بیکمز دیئر ہیبٹ اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. اور اسی کی وجہ سے باقی بچوں میں بھی آئیے. اچھا ہوتا یہ کہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, اور اس کو تعلیم تربیت کرنے کی کوئی ریسیپی نہیں ہے. ہاں پرنسپلز ہیں, لیکن کسی کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ انگریڈینٹس ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا. یہ نہیں ہوتا انسان. اصل بات یہ بھی ہے سر کہ آپ جیسے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, یا اسکول میں ہی والے پڑھا رہے ہوں, میں کہتا ہوں یار تمہارے پاس میں نے اتنا بڑا چانس دیا ہے نا, تم نے ان بچوں کو اندر تعلیم و تربیت کی آپ نے بات کی تھی, تربیت کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا پار. لیکن شاید ہمارے پروفیسر, ہمارے اساتذہ ہیں, وہ سب سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم ایکچولی ریوارڈ ہے کیا زندگی میں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ساری زندگی گزار دی, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, ہر طرح سے دیا ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی کیا ہے, تو میں کہوں گا عزت. عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے. اور عزت جو ہے نا, وہ نہ سفارش سے ملتی ہے, نہ زور سے ملتی ہے, نہ خدا نہ خواستہ کوئی رشوت سے ملتی ہے. عزت تو کمائی جاتی ہے, اور عزت کمانے کا صرف یہی راستہ ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری اور دیانتداری سے اور محنت سے کریں. جو آدمی اب جو بھی کام کرتا ہے, اگر میں استاد ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ میں ہر لیول پہ وہ دیانتداری رکھوں, میں وقتوں پہ کلاس میں جاؤں, میرا اٹھنا بیٹھنا کنڈکٹ ڈریسنگ ایسی ہو کہ بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ بھی طالب علم رہے ہوں گے, استاد جو ہے اس کا بھی فین کلب بہت بڑا ہوتا ہے, پرووائڈڈ وہ اس طرح کا بننا چاہے. آج کا میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں دفتر میں تھا اور بہت مصروف تھا, تو میرے پی اے نے آ کے کہا کہ سر یہ, اس نے کارڈ دیا, اس نے کہا کہ سر یہ کوئی خاتون آئی ہے سنگاپور سے اور کہہ رہی ہیں کوئی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہے لیکن بس سر سے ملنا چاہ رہی ہیں. میں نے فوراً بلا لیا, مصروفیت اپنی جگہ ہوگی. وہ 3 بہنیں تھیں, 2 سول انجینئر ہیں اور ایک الیکٹریکل انجینئر NED سے پڑھی ہیں, ایک امریکہ میں, ایک سنگاپور میں, کینیڈا میں. اور صاحب جس انسیت اور محبت کا انہوں نے اظہار کیا ہے نا, وہ سارا کام پیچھے رہ جاتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر عزت دنیا میں اگر کوئی کمائی ہے تو عزت ہے, اور عزت کمانے کے لیے سب سے پہلے محنت کرنی ہے, اور محنت بھی دیانتداری اور ایمانداری سے. خود بخود لوگ عزت کریں گے. عزت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ نے عہدہ اگر ہے, وقتی طور پہ آپ طاقتور ہیں, تو وقتی طور پہ لوگ عزت تو کر لیتے ہیں, جیسے ایکچولی وہ خوش آمد ہوتی ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ عزت کمانے کی اور سب چیزیں, ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ کسی عہدے پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. اچھا میں بالکل ماضی میں چلا جاتا ہوں, 80s میں چلا جاتا ہوں, اپنے بچپن میں چلا جاتا ہوں, 90s میں چلا جاتا ہوں. میں نے اپنے بچپن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے لیکن بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. تو کیا یہ جو دور چینج ہوا ہے اس نے تبدیلی کی ہے کہ ہم پاگل ہو گئے؟ دیکھیے ایکچولی ایسا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مادہ پرست ہو گئے اور دنیاوی چیزوں میں اس طرح سے الجھ گئے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں بھول گئے, اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عزت ہے. اب اس وقت ہمارے پاس جو کمانے والی چیز ہے وہ پیسہ ہے. تو جب آپ پیسہ کماتے ہیں تو پھر اس کا جو آپ کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے وہ کوئی مختلف اثر ہے. لیکن جس طرح سے بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کی شخصیت پہ اثر ہونا ضروری ہے, اور وہ آپ کی شخصیت کو ڈھالتا ہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ پھلدار درخت تو جھکا ہی کرتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ درختوں نے پھل ہی دینا بند کر دیا ہو. تو مجھے یاد ہے سر کہ میرے ماموں جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور فیلو آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہت بڑی شخصیت تھے, شمس اللہ صدیقی. وہ مطلب میں حیران رہتا تھا ان کو دیکھ کے کہ وہ کلفٹن میں کہیں پڑھانے جاتے تھے اور ادھر جاتے تھے, اور مطلب میں نے ان کو گھر میں لنگی اور کرتے میں دیکھا اور باہر بیٹھ کے وہ کرسی ڈال لیتے تھے, اور ان کے بہت بڑے بڑے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلفٹن اور ادھر ادھر سے آ رہے ہیں, وہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ پڑھا رہے ہیں. جی دیکھیے میں نے اپنے گھر میں اپنے بچپن میں خاص طور پہ ایک چیز دیکھی کہ جب امتحان کا وقت آتا نا تو ہمارے دور کے رشتے دار جاننے والے وہ اپنے بچوں کو ہمارے گھر چھوڑ جاتے تھے. اور ہمارے کوئی بہت بڑا گھر تو تھا نہیں,
تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں رات کو گدے بچھا کرتے تھے. اب 5 لوگ آ کے آپ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اتنی جگہ تو تھی نہیں, اور ان کا کھانا پینا رہنا پڑھنا سب ہمارے ابا کی ذمہ داری تھی. ان کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. اور یقین مانے ایک پائی نہیں تھی, کوئی ٹیوشن نہیں تھا وہ, اور وہ لوگ بڑی تعداد میں, اور وہ ماشاءاللہ اس میں سے بہت لوگ بڑے بڑے کامیاب لوگ بن گئے. اور تو وہ ماحول فرق تھا, وہ ماحول فرق تھا. سر وہ ماحول آج کیسے آ سکتا ہے, کیا نہیں ہے ضرورت اس کے ماحول کے لانے کی. دیکھیے ہم پرائمریلی ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد کیا اس وقت کو لانا ہے, یا آج کے دور میں بچے کی اس طرح تربیت کرنا ہے کہ ادب, لحاظ, تمیز, تہذیب کا دامن نہ چھوڑے. رشتوں کی پہچان. جی, رشتے ہی نہیں ہے, ویسے آپ جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس میں شائستگی ہونا ضروری ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی کبھی نازیبا لفظ استعمال کیا ہو, اور اس کی وجہ سے میری اولاد بھی نہیں کرتی. انہوں نے باپ کو وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اچھا پھر یہ کہ تھوڑا سا پھر آپ کو لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے. میرے آج بھی اصول یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پر غصہ آ جائے اور ڈانٹنا ضروری ہو جائے تو میں پبلکلی نہیں ڈانٹتا, کمرہ بند کر کے ڈانٹ لیتا. نصیحت کا انداز بھی یہی ہے. دیکھیے بات یہ کہ اس کو عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے, تنبیہ کرنا ہے. تو اگر ہم یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی بچے کو سکھائی جا سکتی ہیں, اور بچہ جو ہے وہ بڑی جلدی باشعور ہو جاتا ہے. 5-7 سال کا بچہ بھی اچھے برے کی تمیز سمجھ لیتا ہے. تو دور کوئی بھی ہو, اصول تو وہی رہیں گے. تو اگر ہم وہ اصول پر پابند رہیں تو کچھ چیزیں زبانی اور کچھ چیزیں اپنے عمل سے اپنے اولاد میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سر اصل میں آپ سے بات کرنے کا دل تو یہ جا رہا ہے کہ گھنٹوں بات کرتے جائیں, لیکن ٹائم لمٹ ہے. اور حقیقت یہ کہ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے, یا ہماری نسل جو آج کی نسل ہے, یا ہم بھی کچھ سیکھیں. کیونکہ ہم بہت زیادہ لوگوں میں اضطراب, پریشانی اور تمنائیں دیکھتا ہوں میں جب باہر نکلتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں. خاص طور پہ جب میں یونیورسٹی کالجز میں جاتا ہوں, نوجوانوں سے ملتا ہوں, تو اتنی زیادہ ان کی خواہشات ہیں کہ مجھے بعض اوقات خوف آنے لگتا ہے. دیکھیے میں اچھا ہوا آپ نے سوال پوچھ لیا, بڑا اہم سوال ہے. لوگ جو ہیں ان کو چیزیں حاصل کرنے کا شوق ہے. میرا تجربہ بالکل الٹا ہے. اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو چیزیں اور نعمتیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں. محنت کو عادت بنانا ضروری ہے. آپ محنت کو عادت بنا لیجئے, ساری کامیابیاں, ساری نیک نامیاں اور روپیہ پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا. اگر آپ نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, پیسے کے پیچھے, عزت کے پیچھے, تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ملے, اور وہ دیٹ ول اینڈ کریٹ فرسٹریشن. تو بھائی ایک چھوٹی سی زندگی ہے, ایک ہی زندگی ہے, آپ اسے آرام سے کیوں نہیں گزارتے؟ اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ایک آبجیکٹو سیٹ کر لیا کہ مجھے وہاں جانا ہے, اور اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اس میں غلط صحیح راستے سے. اگر اس کے بجائے آپ اپنی محنت کو عادت بنا لیں گے نا, تو یہ سکسیسز جو ہے نا, یہ خود اس کا ونڈ فال ہے. ونڈ فال ہے. اچھا ابھی سر آپ نے ذکر کیا کرکٹ کا, آخر میں چلتے چلتے اس پہ بھی بات کر ہی لیا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جن کے ساتھ آپ نے کرکٹ کھیلی ہے؟ دیکھیے کرکٹ کھیلنے زیادہ دیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. میں جس علاقے میں پیدا ہوا پڑا بڑا, وہاں سنگم کرکٹ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, اور سنگم کرکٹ گراؤنڈ پہ کراچی شہر کا ہر بڑے سے بڑا کھلاڑی, وہاں پہ ہم نے صادق محمد کو بھی دیکھا, ظہیر عباس کو بھی دیکھا, ہم نے منصور اختر کو اپنے سامنے. منصور اختر تو ہماری تقریباً سیم ایج گروپ کا تھا, ان کے ساتھ بھی کھیلا تو نہیں لیکن بہت قریب سے دیکھا. میں نے جاوید امیداد کے چھوٹے بھائی انور میرداد کے ساتھ خود بھی کرکٹ کھیلی ہے. جی, تو وہ ماحول ایسا تھا نا, تو اس میں. اور اس کے علاوہ میں ایک بڑے مشہور کھلاڑی ہوتے تھے بابر بشارت, ہی یوز ٹو پلے ود MCB. ایک لیفٹ آرم اسپنر تھے, ہی یوز ٹو پلے ود PIA اینڈ دین ہی ریپرزینٹڈ پاکستان آلسو, زاہد احمد. ان سب کو ہم نے اپنے ہمارے دوستوں میں بھی تھے یہ, کیونکہ پڑوسی بھی تھے. اس زمانے میں 2 ہی کرکٹ کلب ہوا کرتے تھے. ایک شاداب, جہاں ہارون رشید اور ان کے بھائی سارے وہاں کھیلا کرتے تھے, اور ایک یہ سنگم. اور اس میں رائیولریز بھی تھیں, ہر سنڈے کو میچ ہوا کرتا تھا. پھر بعد میں جمعے کی چھٹی ہونے لگی تھی, جمعے کو, اور بڑی لوگ آتے تھے وہاں دیکھنے کے, بہت لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے. لیکن اس وقت پروفیشنلزم شاید اتنا نہیں تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں کے پاس گاڑیاں واڑیاں نہیں ہوتی تھیں.
موٹر سائیکل پہ بھی آ رہے ہیں اور ہر طرح کی سواری پہ آ رہے ہیں. سر آپ بیٹسمین تھے بالر تھے؟ میں آل راؤنڈر ہوں آج بھی، اور جیسا آل راؤنڈر ہوں تو بالنگ بھی کرا لی، وکٹ کیپنگ بھی کر لی، بیٹنگ بھی کر لی، ہر نمبر پہ بیٹنگ کر لی. تو وہ دیکھیے کلب کرکٹ میں یہی ہوتا ہے، ذرا سا تھوڑا بہت اگر آپ کا ہاتھ پیر چل جاتے ہیں تو آدمی آگے نکل جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا بہت وقت لیا، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے یقیناً تمام پہلوؤں کو کوشش کی ہے بات کرنے کی، لیکن ہو نہیں سکتا کہ اتنی جلدی اتنے کم وقت میں ہم تمام جو ادوار ہیں زندگی کے سب کو کھنگال لیں. لیکن یقیناً اس گفتگو سے جو میرا مقصد تھا وہ یہ کہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں اور میرے دیکھنے والے بھی کچھ سیکھ سکیں. آپ لوگوں کو یقیناً سیکھنے کو ملا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر حشمت لودھی صاحب جیسے لوگ ہمارے اس معاشرے کے ہیرے ہیں، اور جنہوں نے اس معاشرے کو سرو کیا ہے، چاہے آپ کے والد محترم ہوں چاہے دیگر لوگ بھی ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں، پڑھیں، ان کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ کچھ بہتر ہو سکے. معاشرے میں جو خود غرضی ہے، جو مطلب پرستی ہے، جو ایک ہجار ہے، اس کو ختم ہو اور ہم ایک دوبارہ سے ایک محبت کا تعلق قائم کر سکیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ بہت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور کسی اور وقت میں آپ کو پھر زحمت دوں گا. بہت شکریہ آپ کا، مجھے بھی بہت مزہ آیا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.